السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم نے نظم حمد کے شعر نمبر 5 اور 6 کی تشریح کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے: تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ شے، چیز، محیط، احاطہ کرنا، چھایا ہوا یا گہرے میں لینا، رنج، تکلیف، مصیبت، دکھ، گلہ۔ شعر کا لفظی مفہوم ہے: جو لوگ مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں، ان کو اللہ کی ذات ہر چیز پورے عالم یعنی پوری دنیا میں موجود ہر چیز پر چھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تشریح ہے شعر کی: اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ کائنات کا نظام اسی کے حکم کے تابع ہے۔ سورج، چاند کی گردش، دن رات کا عدلنا بدلنا، موسموں کا تغیر، ہوا، بارش، آندھی طوفان کا آنا، یعنی وہ ساری اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اسی نے انسانوں کو تخلیق کیا، پھر انسان کو موت دینے والا، زندگی دینے والا، صحت اور بیماری، تنگی فراخی، راحت، رنج، غرض ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ نظم حمد کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی کا موقف یہ ہے کہ انسان کے حالات ساری زندگی ایک ہی نہیں رہتے۔ کبھی انسان زندگی میں خوش ہوتا ہے اور کبھی غمگین۔ جب انسان دکھ، مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راحت اور تکلیف کا مالک ہے۔ یعنی جس اللہ نے یہ تکلیف دی ہے، وہی اللہ اس تکلیف کو دور کرے گا اور راحت اور آرام و سکون فراہم کرے گا، میسر کرے گا۔ وہی اس کے دکھ کا مداوع کر سکتا ہے، مصیبت اور پریشانی میں اس کا بہترین سہارا ہے، کیونکہ تمام حالات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کے لیے حالات کو تنگ کرتا ہے، یہ آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ان حالات میں میرا شکر ادا کرے گا یا ناشکری کرے گا۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو دکھ میں اس کا مداوع کر سکتا ہے، مصیبت اور پریشانی میں اس کا بہترین سہارا ہے۔ اسی لیے شاعر کا کہنا ہے: مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ کم ہے کہ میرے ساتھ ہے اللہ۔ شعر نمبر 6 ہے: آفاق میں پھیلے گی کب تک مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق مشکل الفاظ کے معنی ہیں: آفاق افق کی جمع ہے اور افق کے معنی آسمان کے ہیں، یہاں اس سے مراد دنیا ہے۔ مہک خوشبو، صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ اس شعر کا لفظی مفہوم ہے: ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں توحید کی خوشبو پھیلے گی، کیونکہ باد صبا
یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا ہر گھر اللہ کا پیغام لے کر جاتی ہے۔ اس شعر کی تشریح ہے۔ تشریح طلب شعر میں نظم حمد کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی توحید کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں۔ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، وہ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ توحید ہے، یعنی وہ اکیلا ساری کائنات کا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ توحید کے نور کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیمات کو عام کیا، توحید کا بول بالا کیا۔ اس شعر میں یعنی نظم حمد کے شعر نمبر 6 میں مولانا الطاف حسین حالی توحید کے نور کو باد صبا میں معطر ماحول سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح باد صبا یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ماحول کو خوشبو کی پھولوں سے معطر بنا دیتی ہے، اسی طرح ایک دن پوری دنیا توحید کے نور سے منور ہو جائے گی، توحید کا چرچا عام ہو جائے گا اور ہر شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لے آئے گا۔ اقبال کا کہنا ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آئے گا وہ دور۔ یہ تھی شعر نمبر 5 اور 6 کی تشریح۔ نیکسٹ انشاءاللہ شعر نمبر 7 کی تشریح کو سمجھیں گے۔ پیارے بچوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔